حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صدقہ فطر کی حقیقت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے اور صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے، کن کو ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اختصار کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، بلکہ جب رمضان شریف ہوتا اور عید سے پہلے حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس قبل الفطر بیومین فامر بصدقۃ الفطر۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر سے 2 دن پہلے اس حوالے سے صدقہ فطر کی اہمیت کو، فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آپ بڑا ہی جامع خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضور خود بھی عید سے 2 دن پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ اصل میں اسلام جو ہے وہ ہر خوشی کے مرحلہ میں غرباء و مساکین کو چاہتا ہے کہ ہم انہیں اپنی خوشیوں میں سانجھا بنائیں، اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اور رمضان شریف جو ہے یہ ہمارے پاس اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بڑا ہی محترم متبرک مہمان ہے، اور جو اچھے میزبان ہوتے ہیں جب ان کا مہمان رخصت ہوتا ہے تو وہ اس کو ہدایہ دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، گفٹس پیش کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان شریف ہمارے پاس اللہ کا مہمان ہے، اور صدقہ فطر جو ہے یہ اس کے لیے گفٹ ہے جس سے غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد روزہ دار کی لغو اور فحش کلامی جو ہے اس سے، صدقہ فطر سے اس کی طہارت ہو جاتی ہے، پاکیزگی ہو جاتی ہے، ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں فرمایا کہ فقراء کو اس طرح دو کہ انہیں کسی اور سے مانگنا نہ پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ 1000 2000 روپیہ 5000 روپیہ ہے تو آپ 8-10 لوگوں کو تقسیم کر دیں، نہیں، کوشش کریں کسی ایک فیملی کو اتنا دیں تاکہ وہ خوشی خوشی عید گزار سکے اور ان کے کوئی 2-4 دن، ہفتہ 15 دن گزر جائیں۔ اور یہ ہر گھر کے ہر فرد پر ہے، یعنی بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بچی ہو، سبھی کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ میں یعنی کھجور ہے یا جو ہے تو وہ 1 سا ہے، یعنی 1 ٹوپا ہے جو کہ 4 کلو کچھ گرام بنتا ہے، اور اگر وہ گندم ہے یا اس کا آٹا ہے تو وہ نصف سا ہے، یعنی 2 کلو کچھ گرام بنتا ہے۔ اور میں اس اعتبار سے کہ آپ کو جو نصاب ہے وہ اس مرتبہ کا آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اور یہ اس میں تنوع بھی ہے، یعنی مختلف اقسام ہیں۔ آپ گندم کا بھی دے سکتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، پنیر کے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپے عطا فرمائے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیں۔ مثلا آٹا ہے چکی کا تو 2 کلو کا جو 125 روپے بنتے ہیں، اگر جو کا نصاب نکالیں گے تو 320 روپے بنتے ہیں، کھجور کا نصاب نکالیں گے تو 1600 روپے پر ہیڈ بنتے ہیں، کشمش کا نصاب نکالیں گے تو 1920 روپے پر ہیڈ بنتے ہیں، اور پنیر کا نصاب نکالیں گے تو 3540 روپے پر ہیڈ بنتے ہیں۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپیہ دیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ پر ہیڈ 3540 روپے کے حساب سے دیں۔ ہاں، جو عام لوگ ہیں وہ گندم سے اور آٹے کے اعتبار سے دے لیں۔ اور اس طرح اگر کوئی بندہ پورا مہینہ روزہ نہ رکھ سکے یا کوئی روزے نہ رکھ سکے، کچھ نہ رکھ سکے، وہ بیمار ہے، وہ لاغر ہے، بوڑھا اور کمزور ہے، تو اس کا فدیہ جو ہے وہ دیا جائے۔ تو 30 دنوں کا جو فدیہ ہے وہ بھی اسی طرح اگر چکی کے آٹے کے حساب سے دیں گے تو وہ 3750 روپے ہے، اور اگر جو کے اعتبار سے دیں گے تو وہ 9600 روپے ہے، اور کھجور کے حساب سے دیں گے تو 48000 روپے ہے پورے منتھ کا، اور کشمش کے اعتبار سے دیں گے تو 57600 روپے ہے، اور پنیر کے نصاب سے دیں گے تو 1,06,200 روپیہ بنتا ہے ایک آدمی کا پورے مہینے کا روزوں کا فدیہ۔ اور اگر جتنے روزے رہے ہیں تو اس اعتبار سے اس کو تقسیم کر کے ادا کیجئے۔ اللہ جل شانہ میرا اور آپ کا رمضان شریف کی جو عبادات ہیں وہ صدقہ ہیں، وہ ہدایہ ہیں، وہ تحائف ہیں، وہ عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بہت